براہ راست آپ کو راولپنڈی لیے چلیں جہاں پر وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری بھی ہٹ ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی ہے، لیکن الحمدللہ اتنا امپیکٹ پاکستان پہ نہیں ہے کہ جتنا دنیا پہ۔ ڈیفینیٹلی خسارہ ہمارے آپریشنل ایکسپینڈیچر کم ہوئے ہیں، آپریشنل ریونیوز بڑھے ہیں۔ کل اسمبلی میں اس پہ ایک کویسچن بھی تھا، اس سال ہمارا ریلیٹیولی پچھلے سالوں سے خسارہ کم ہوا، اور وہ ڈومیسٹک آپریشن اور جو اسپیشل آپریشن تھے ہمارے مڈل ایسٹ کے لیے اسپیشل آپریشن تھے، یا جہاں بھی پی آئی اے نے اسپیشل آپریشنز کیے تو ان میں آپریشنل ریونیوز انکریز ہوئے اور آپریشنل ایکسپینڈیچرز کم ہوئے، لیکن جو ایکیومولیٹڈ پیچھے خسارہ چلا آ رہا ہے وہ تو چلا آ رہا ہے۔ ایئرپورٹ کے بارے میں بہت ساری آبزرویشنز، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی آبزرویشنز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بھی آبزرویشنز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی آن سینٹ کی بھی ہے، نیشنل اسمبلی کی بھی ہے، کیبنٹ نے بھی اس پہ اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور اس کی بڑے لارج سکیل پہ نیب میں بھی انکوائریز ہو رہی ہیں، ایف آئی اے بھی اس کی انکوائریز کر رہا ہے، اس میں ہر لیول پہ لیٹیگیشن بھی ہے اور آربیٹریشن بھی ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ مسلم لیگ کی کرپشن کا شاخسانہ آج ہم بھی بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے، اور جس ایئرپورٹ کا انیشل پی سی 1 38 بلین تھا 100 کچھ بلین پہ چلا گیا ہے، تو یقیناً اس میں بھی بہت سارے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں لیٹیگیشن میں بھی ہیں، انکوائری میں بھی ہیں، نیب میں بھی ہیں، ایف آئی اے میں بھی ہیں، اور سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رنگ روڈ کی کیا نشکاری ہو رہی ہے؟ ریلوے کی نشکاری ہو رہی ہے، پی آئی اے کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ پی آئی اے بھی نشکاری کی طرف جا رہا ہے؟ پی آئی اے ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اس ریسٹرکچرنگ کا فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ وی ایس ایس ہے، کہ جو اس پہ مین پاور کا لوڈ ہے اسے کم کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ایک والنٹیئرلی ایک اسکیم اناؤنس کر کے اس لوگوں کو آفر کیا گیا ہے کہ وہ معاشی بحران کا بھی شکار نہ ہوں اور کمپنسیٹ ہو جائیں، اور فی الحال پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ریسٹرکچر کرنے کی کوششیں ہیں، نئے ایئر کرافٹ اس سال 4 انڈکٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پی آئی اے کو پہلے سے ہم بہتر انداز میں لے کے پیپلز پارٹی کو سندھ اور بلوچستان میں 2 سیٹس ملیں گے۔ تو نبیل قبول ہے پارٹی کے رہنما، ان کو آج شکاس نوٹس جاری ہوا ہے، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم سے 16 سیٹ پر اپنی بات ہوئی تھی اور ہمیں 11 ملی ہیں، جس پر انہیں پارٹی نے شکاس نوٹس جاری کیا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ کوئی نبیل قبول صاحب کو کچھ لوگوں کو الہام ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو راتوں کو خواب ہوتے ہیں کہ اتنی سیٹیں ہم دیں گے، اتنی سیٹیں فلاں جماعت کو دیں گے، لیکن سیٹیں اللہ نے دینی ہیں، اور اس ملک کے عوام نے، اس کنسٹیچوئنسی کے لوگوں نے سیٹیں دینی ہیں، تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اتنی سیٹوں کی بات ہوئی تھی اور اتنی سیٹیں انہیں دے دی گئی، لیکن جو ریزلٹس پیپلز پارٹی کو ملے وہ کم از کم میرے حوالے سے مجھے خلاف توقع لگے کہ اتنے لوگوں کا جیتنا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہت بری رہی، کیوں میں نے تو جی بی میں بھی پیپلز پارٹی کو دیکھا، ان کی گورنمنٹ کو دیکھا، ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، الیکشن ہوئے، نون گیا، مطلب کرپشن کے چرچے عام تھے، اور اے جے کے میں بھی ہر خاص و عام کی زبان پر ان کی کرپشن کے چرچے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سیٹوں کے بھی وہ حقدار تھے، لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کے انہیں سیٹیں مل گئی۔ بیٹے ایک بات خان صاحب یہ بتائیے گا، رنگ روڈ سکینڈل جب سامنے آیا اور کمشنر صاحب نے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنائی، آپ نے اس سے اختلاف کیا تھا، اب جو اینٹی کرپشن نے انکوائری کر کے سابقہ کمشنر اور ان کے ساتھ دیگر ساتھیوں کو اریسٹ کیا ہے، آپ اینٹی کرپشن کی موجودہ انکوائری سے اتفاق کرتے ہیں یا ابھی بھی؟ لیکن جی اب اس انکوائری میں میرا سچ تو ہے کوئی رول نہیں ہے، کوئی میں نے اسے قریب سے دیکھا نہیں ہے، نہ اس کے کسی پہلو پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن
ابھی جو فائنلی انہوں نے بھی فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کیا. کچھ چیزیں ایڈمنسٹریٹولی جو غلط ہوئی تھی کمشنر کو اور لینڈ ایکوزیشننگ کلیکٹر کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا, تو اب وہ معاملہ ریپ نہیں کرنی ہے, اور اس کے بعد ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ کون کتنا ذمہ دار تھا. لیکن جو بھی جتنا ذمہ دار ہے, انکوائری کوئی بھی ہوگی فیئرلی ہوگی, ٹارگیٹڈ نہیں ہوگی, اور جو اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ واقعی انہیں قرار سزا دی جائے گی. خان یہ بتائیں کہ یہ شیخ صاحب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی سیٹیں لیں گے؟ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور اتنی ہی سیٹیں. شیخ صاحب کو بھی الہام ہوتا ہے. ایک چیز ہے 3 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو بنے ہوئے, کل رات کو ہی پیٹرول مہنگا ہوا ہے, تو عوام کو کب تک ریلیف دیں گے؟ یہ کہیں کشمیر میں اگر کائنڈلی میرے پاس ہے واٹس ایپ میں ہے کہ دنیا میں آئل پرائسز کیا ہیں, اور دنیا کو چھوڑیں ساؤتھ ایشین ریجن میں ہم کمپیریزن اس کے ساتھ کرتے ہیں, انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ کرتے ہیں, سری لنکا کے ساتھ کرتے ہیں, مالدیپ کے ساتھ کرتے ہیں, تو ریلیٹیولی پاکستان میں انٹرنیشنل پرائسز تیل کی اضافہ ہوتا ہے. یہ لنکس ہیں اس کے ساتھ پیٹرولیم پرائسز, تو ریلیٹیولی یہ سارک ریجن میں پاکستان میں پھر بھی پیٹرول ڈیزل سستا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے سعودیہ جانے والے جو پاکستانی ہیں انہیں کافی پریشانی کا سامنا ہے, کیونکہ کافی عرصے سے سعودیہ نے پابندی لگائی ہے, اس بارے حوالے سے بھی کچھ آپ کو فورم پہ بات کریں گے؟ یقیناً جی, پہلے پابندی تھی کہ فائزر کی ویکسین ہوگی تو سعودیہ انہیں انٹر ہونے کی اجازت ملے گی. تو اس وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.